مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا، مگر نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا. کلمہ پڑھا، نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا، مگر جو میننگ آف پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ وداؤٹ پروفیسی، ایسا مانتے ہیں وہ لوگ. نبی ماننا ہے، نبی کی میننگ جو ہے، نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا. اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا مانا نہیں مانا، ہم نے انہیں اپنا سنی نہیں مانا. نبی کا مانا دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ابو جہل کو نبی کا مانا معلوم تھا. اس کا ٹکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کی لڑائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں. نبی ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے مانا سے نہیں. کبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. چھپی بات بتاؤ، ڈھکی بات بتاؤ، کورڈ بات بتاؤ، ہڈن بات بتاؤ، غیب کی بات بتاؤ. وہ کافر ہو کر نبی کا معنی جانتا ہے. یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائی ستم ہے. یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا. دیکھیے، تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو، ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو، سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے، لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں. اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر کیا ہو تو لاؤ. امہ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آواز دیتا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ اگر کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو تو دکھاؤ. آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی تو مانا، اس کے معنی کو نہیں مانا. ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں. کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی. ہم نبی نہیں مانتے مگر مانا مانتے ہیں. یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر مانا نہیں مانتے. اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے، کوئی راز ہے. اس پر تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ لوگ، توجہ چاہوں گا، وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں. حضرات، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں. تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ. میننگ آف پروفٹ، میننگ آف نبی. پروفٹ اسے کہتے جو پروفیسی کرے، اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے. پروفیسی کہتے جو آگے کی بات بتائے، چھپی بات بتائے، ڈھکی بات بتائے. آپ زمین پر ہیں، قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے، نہ 2 نہ 4. ڈھکی بات بتائے. جنت میں کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسنیم ہے. چھپی بات بتائے. اللہ ایک ہے، چھپی بات بتائے. جبریل، میکائیل، اسرافیل، چھپی بات بتائے.
قیامت آئے گی، چھپی بات بتائے، امام مہدی آئیں گے، چھپی بات بتائے، ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی، چھپی بات بتائے۔ ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے، یہاں فتنے، شیطان کی سینگ نکلے گی، تو وہاں والے ری ایکشن میں کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے۔ پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے۔ ایک اور انگلش ورڈ ہے فیوچر کے بارے میں کچھ بولنے کے لیے، اسے فور کاسٹ کہتے ہیں نا، فور کاسٹ۔ جیسے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کا امکان ہے، رم جھم بارش ہو سکتی ہے، موسلا دھار بارش ہوئی۔ وہ بولے والا کیلکولیشن غلط ہو گیا، کنکلوژن غلط ہو گیا۔ ستاروں کو دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر، اسٹارزم سے، پامسٹری سے آگے کی بات بتانا اور ہے، لگ گیا تو تیر نہیں تو تکا۔ لیکن حالت جنگ میں، ڈیورنگ وار، آئی ایم یوزنگ ڈیورنگ وار انٹینشنلی، اس لیے کہ لڑائی کی حالت میں بڑے سے بڑا کرنل، بڑے سے بڑے جنرل کو پتا نہیں کہ آرمی کا شولجر کہاں ہوگا۔ جب دو فوجیں آپس میں بھیڑ جائیں تو جنرل کرنل کو چھوڑو، خود اس سپاہی کو نہیں معلوم میں لڑتے لڑتے آگے جاؤں گا یا ہٹتے ہٹتے پیچھے جاؤں گا یا ڈیفنس میں رائٹ ہو جاؤں گا یا لیفٹ ہو جاؤں گا۔ ابے لڑنے والے کو اپنی جگہ نہیں معلوم۔ ایسی انسرٹینٹی میں، ایسے غیر یقینی حالات میں اگر میرا نبی میدان میں لکیر کھینچ کر کہے ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، تو کہیں بھی لڑے، مرنے کے لیے لکیر پہ آنا پڑے گا، کیونکہ یہ کسی نجومی کا علم نجوم نہیں، نبی کا علم غیب ہے۔ ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہے، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیب داں کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائے، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غیب ہے۔ میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غیب ہے۔ فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غیب ہے۔ اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔